بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سال کا وہ وقت ایک بار پھر لوٹ آیا ہے جب کعبہ کے گرد لاکھوں دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، جب دنیا بھر سے آئے مسلمان ایک لباس میں ایک صدا کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ایام صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے خاص ہوتے ہیں، کیونکہ ذو الحج کے پہلے 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دن ہے۔ جی ہاں، یہ وہی دن ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے افضل دن ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ وہی دن ہیں جن میں کیے گئے عام اعمال بھی اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کون سے خاص اذکار کرنے چاہیے، وہ اعمال کون سے ہیں جن کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو آپ گھر بیٹھ کر کے بھی عظیم اجر پا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کے 10 دن واقعی آپ کی زندگی بدل دیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حج کے دن وہ کون سی اہم احتیاط ہیں جو ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ رمضان کے آخری عشرے کی اپنی شان ہے، مگر علماء کرام کے مطابق ذو الحج کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ان 10 دنوں میں عبادت، ذکر، تلاوت، صدقہ، روزہ اور ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ 10 راتیں ذو الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیا گیا کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، کسی اور وقت کیا گیا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، لیکن یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لائے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ثواب نفس کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذی الحج کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے بھی زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں میں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ذو الحج کے پہلے 10 دن میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادت کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ، اس میں جس کی عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان 9 دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایات میں ہے، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تمہید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک پڑھنا ہو۔ اور ہاں، ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام بھی نہ کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ہاں حساب سے جس دن
ذی الحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزہ کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں۔ جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت، اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیے کر سکتا ہے، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ ناظرین، ذی الحج کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت بھی ہمیں دی گئی ہے۔ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشاہبت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقر عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشاہبت حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ممانعت طنز یہی ہے، لہٰذا بال وغیرہ کا کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے، لیکن حرام نہیں۔ لہٰذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشاہبت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ ناظرین، ماہ حج کے پہلے 10 دن صرف عبادت کے نہیں، دل کی صفائی کے بھی دن ہیں۔ اپنے دل کو حسد، کینہ، غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں سے پاک کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ یہ 10 دن آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز بن سکتے ہیں۔ بس دل سے نیت کیجئے، اور اگر کبھی وقت نہیں ملا قرآن سے تعلق جوڑنے کا تو یہی وہ دن ہے جہاں سے نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ قرآن کا ہر حرف 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں ایک نیکی کا اجر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور انہی فضیلتوں میں سب سے عظیم عمل حج ہے، جس کے بارے میں احادیث ہمیں حیران کر دینے والے انعامات اور سخت وعیدیں سناتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا۔ ابراہیم و اسماعیل جیسی برگزیدہ ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا، فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا، اور اس بندگی کے طریقے کو اسی طرح بجا لانا جس طرح وہ ہزاروں برس قبل بجا لائے، اور خدائی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے۔ یہی ملت ابراہیمی اور حقیقی اسلام ہے۔ یہی وہ روح اور باطنی احساس ہے جسے حاجی حضرات ان برگزیدہ ہستیوں کے مقدس اعمال کو اپنے جسم پر سجا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اس ابتدائی دور کی طرح بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بدن اور سر کے بال منڈواتے ہیں، نہ کٹواتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر ڈھانپتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں حاضر ہو کر پکارا، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، ان تمام حاجیوں کی زبانوں پر وہی 3-4 ہزار سال پہلے کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ توحید کی صدا ان تمام مقامات اور بلند گھاٹیوں میں بلند کرتے ہیں جہاں ان دونوں ہستیوں کے نقش قدم زمین پر پڑے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پانی کی تلاش اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ آج حاجی وہاں سعی کرتے ہیں، چلتے ہیں اور مخصوص جگہ میں دوڑتے ہیں۔
دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ عرفات کے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے قصور معاف کرواتے ہیں اور آئندہ زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کرتے ہیں۔ اسی وقوف عرفات کو حج کا بنیادی رکن کہتے ہیں۔ یہ احساس کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جس کی مٹھاس روح اور جسم کی تار تار اور نس نس میں رچ بس جاتی ہے۔ پھر حاجی قربانی کرتے ہیں اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں، میں نے موحد بن کر ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر حاجی یہ اقرار کرتا ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھے ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ ناظرین، حج کی فضیلت کا حکم 9 ہجری میں آیا اور اگلے سال 10 ہجری میں اپنے وصال سے صرف 3 ماہ قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور اس حجۃ الوداع میں خاص عرفات کے میدان میں آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت میں تکمیل دین کے ساتھ ساتھ ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ اگر بندے کو مخلصانہ حج نصیب ہو جائے، جس کو دین و شریعت کی زبان میں حج مبرر کہتے ہیں، تو گویا اس شخص کو سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود فرض حج نہ کرے، اس کے لیے ارشاد نبوی میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود جو حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کی بجائے یہودی نصارہ سے تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج کرنا یہودی و نصارہ کی خصوصیت تھی۔ البتہ مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کے باعث ترک نماز کو مشرکین کا عمل بنایا گیا۔ باقی رہا یہ سوال کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے، تو اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامان سفر اور سواری۔ قرآن مجید میں فرضیت حج کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت میں جو اجمال ہے، غالباً سوال کرنے والے صحابی نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی، ایک تو سواری کا انتظام جس پر مکہ معظمہ تک سفر کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانہ سفر کو گزارنے کے لیے کافی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حج کرنے والے حاجی سے تمہاری ملاقات ہو، اس کو اس کے گھر میں پہنچنے سے پہلے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، زندگی بھر ایک خواہش ہوتی ہے کہ اے کاش میں بیت اللہ کا طواف کروں، احرام باندھوں اور حاجیوں کے ساتھ مل کر میں لبیک کہوں۔ پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ اکٹھا کر کے حج پر جاتے ہیں۔ مالدار اور غریب کا حج تو واقعی برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں جو قیمت اس پیسہ اکٹھا کرنے والے حاجی کی ہے وہ مالدار کی کہاں ہو سکتی ہے، لیکن وہاں جا کر اصل چیز وقت قیمتی بنانا ہے۔ مشاہدے میں جو چیز بارہا آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ بہت کم لوگ وہاں اپنے وقت کو قیمتی بنا پاتے ہیں۔
हज के सिर्फ 5 दिनों में मजमा के साथ चलते रहते हैं। बाकी औकात वाही तबाही, सियासत, शेर व शायरी, मार्केटों के चक्कर, विंडो शॉपिंग और यूं दिन गिनते गिनते आखिरकार वो दिन आन पहुंचता है कि जद्दा एयरपोर्ट पर सामान तिल रहा होता है। एक साहिब को मैंने खुद देखा, वो खजूरें तकसीम कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कुछ शॉपिंग चाइना के माल की है। वजन ज्यादा हो गया। बजाय इसके कि चाइना का माल वहीं छोड़ते, बल्कि खजूरें वहीं छोड़ दी और फिर उठाकर बांटना शुरू कर दी। नाजरीन, हज एक ही दफा फर्ज है। हम कितने हज करेंगे? जितने मुकद्दर में है जरूर करें, लेकिन हर हज आखिरी हज की तरह हो। चंद चीजें ऐसी हैं, अगर हाजी इनका ख्याल कर लें तो फायदा होगा। अपने साथ हल्का फुल्का सामान लेकर जाएं। खरीदारी की लिस्ट हरगिज न लेकर जाएं। चुनाचा सऊदी अरब में माल देता है, वही चाइना पाकिस्तान में भी दे रहा है। हज पर राहत और सुकून का इरादा लेकर हरगिज न जाएं, और अगर कहीं राहत मिल जाए तो शुक्र, राहत और सुकून ना मिले तो शिकवा। लड़ाई झगड़ा, तकरार, बहसो मुबाइसा हरगिज ना करें। वहां नजरों की हिफाजत करें, दिल के अंदर के उठने वाले जज्बों की हिफाजत करें। बेपर्दा खातून हाजियों का हज खराब करने का बड़ा जरिया है। एक दुख ये होता है कि अच्छी खासी बापर्दा, बाहिजाब, बानकाब खवातीन वहां जाकर पर्दा खत्म कर देती हैं, और अगर कहा भी जाए तो कहती हैं हम बहन भाई हैं। हज तो मजीद इबादत के और एहतियात के अय्याम हैं, इनमें तो और ज्यादा पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। याद रखें, अगर किसी बेपर्दा खातून की वजह से बेशुमार हाजियों का हज खराब हुआ तो ये कयामत के दिन किस किस हाजी को जवाब देगी, और हाजी के सामने दावा करेंगे, या अल्लाह, इस औरत ने अपने हिजाब का ख्याल ना रखा और इसकी वजह से मेरी नजरें चोरी करती रहीं, और जो मिनासिके हज की वजह से मुझे नूर मिला था वो सारा इस खातून ने चुरा लिया। एक और एहतियात जो हज पर करना हमारे लिए लाजिम है, किसी की चीज बगैर इजाजत के हरगिज ना इस्तेमाल करें। फजूल खर्ची ना करें, लेकिन जहां रिहाइश और खुराक में खर्च करने का मौका हो वहां जरूर करें। नाजरीन, रोज रोज हज नहीं होता। बेतकल्लफी, कहकहे, मर्द औरत का इकट्ठा खड़ा होना, इन सारी चीजों से एहतियात करें। एक अल्लाह वाले से किसी बंदे ने पूछा, पहले हाजी जाते थे सर से पांव तक बदल कर आते थे, अब बदलते क्यों नहीं? कहने लगे, सबसे पहले तो नीयत नहीं करते, नीयत ही सैरो तफरी और खरीदारी की करते हैं, और दूसरी चीज अपनी जात पर वहां जाकर मेहनत नहीं करते, और तीसरी चीज बातिल ने हरम के बाहर खरीदारी की मंडियां बना दी हैं। इन मंडियों में खोकर इतने थकते हैं कि हरम में बैठकर इबादत करने और तज़किया नफ्स का ख्याल करने का मौका ही नहीं मिलता। नाजरीन, हज रोज रोज नहीं होता, और होता भी है तो कितने हज कर लेंगे? अपने हज को कीमती बना लें, लेकिन मेरी दरख्वास्त है अपने हज को कीमती बनाएं, और अपने हज का एक एक पल ऐसा हो जिसमें अल्लाह को तरस आए और अल्लाह को रहम आए, और हमारी जिंदगी बदले और लोग महसूस करें कि हाजी इसे कहते हैं। और आखिरी और अहम बात, ना अपने नाम के साथ हाजी लिखें, ना बोलें, ना बुलवाएं, ना लिखवाएं, ना उगलवाएं। अगर कोई लिखे बोले तो उसे मोहब्बत प्यार से रोक दें, ये मेरा नाम नहीं है। अगर वो कहे भी कि आपने हज नहीं किया तो उसे वाजिया कह दें कि मैंने हाजी कहलवाने के लिए नहीं किया, इसकी जजा अल्लाह से पाने के लिए किया है। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन अल्लाह पाक मुझे कह दे कि तूने हाजी कहलवाने के लिए हज किया था, जा जिन लोगों से कहलवाया था आज अजर भी उन्हीं से ले ले। इसलिए लफ्ज हाजी और अलहाज से निजात हासिल करें। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज और उम्रा के लिए जाने वाले अल्लाह के खास मेहमान हैं। वो दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है, और मगफरत तलब करें तो बख्श देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह हर रोज अपने हाजी बंदों के लिए 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिसमें 60 रहमतें उनके लिए होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, 40 उनके लिए जो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और 20 उन लोगों के लिए जो सिर्फ काबे को देखते हैं। खुलासा ये है कि अशरा ज़ुल्हज के 10 दिन बड़े मुक़द्दस व मोहतरम और अजमत वाले हैं।
ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ عشرہ ذی الحج اپنے جلوہ میں رحمت، مغفرت اور برکات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ بندگی اور عبادت کا اہتمام کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گناہ اور نافرمانی والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ ان ایام کے گزر جانے کے بعد ہماری زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آنی چاہیے، اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یاد رکھیں، نیکی صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی ہے۔ چاہے آپ گھر پر ہوں، دفتر میں یا سفر میں، یہ دن آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور تمام مناسک کو ادا کرنے کے تمام فضائل کا حاصل کرنا آسان بنوائے، اور تمام مناسک کو ادا کر کے تمام فضائل کا حاصل کرنا آسان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔